السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام و ناظرین، وضو اور غسل کے تعلق سے پچھلے 2 دن سے اہم ترین باتیں پڑھنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے، جو ہماری زندگی کے اہم معاملات ہیں، جو ہر ایک بندے کے لیے پیش آتے ہیں۔ وضو اور غسل تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا اچھے انداز سے مکمل ہونا ضروری ہے، کیونکہ غسل اور وضو میں غلطی کوتاہی ہو جانے سے بندہ مکمل پاکی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب بندے کو غسل کی ضرورت ہو تو بغیر غسل کے نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ بندہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ مسجد میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وضو نہ رہنے کی وجہ سے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، البتہ بغیر چھوئے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ضروری ہے۔ تو اس کے متعلق یہ پڑھا گیا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہے اور غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہے۔ وضو کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا اور کل غسل کا بھی مکمل طریقہ بیان کیا گیا کہ ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک، گٹوں تک دھونا، پھر جسم پر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو دھونا، شرمگاہ وغیرہ کو دھو لینا۔ اس کے بعد وضو مکمل کر لینا۔ اس وضو میں اچھی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا وغیرہ، اور اس کے بعد پھر سر پہ سے پانی ڈالنے کی شروعات کرنا۔ غسل نام ہے اپنے جسم کو کچا کرنے کا۔ تو سر پہ سے پانی ڈالیں گے تو 3 مرتبہ، تقریباً 2 مرتبہ سر پہ پانی ڈالیں، 2 مرتبہ دائیں، 2 مرتبہ بائیں، پھر ایک مرتبہ پھر اس پر سے پانی بہا لیں، تاکہ جسم کے پورے حصے تک پانی پہنچ جائے، اور جس جگہ پر پانی ڈال رہے ہیں اس جگہ پر ہاتھ سے اس جگہ کو ملتے چلے جائیں۔ خالی پانی ڈالیں گے تو پانی جذب نہیں ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سے جسم کو ملنا بھی پڑے گا۔ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، جیسے جیسے پانی پہنچ رہا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس جگہ کو ملتے جائیں۔ جب پورے جسم پر پانی پہنچ جائے گا تو ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اس میں تنبیہ نمبر 1، انگلی میں تنگ انگوٹی وغیرہ پہنے ہوں تو اس کو حرکت دے کر پانی پہنچانا، اور داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کے نیچے کی سطح کا دھونا۔ اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو ان کا کھول کر ترک کرنا، اور جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ البتہ عورتوں کو بالوں کے جوڑے کا کھولنا ضروری نہیں، صرف بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ ہمیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر انگوٹھی وغیرہ کوئی تنگ چیز جسم پر ہمارے لگی ہوئی ہو تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہوتا یہ کہ انگوٹھی کے اندر کا حصہ اپنے آپ سے زیادہ پانی نہیں پہنچ پاتا، تو جب ہم تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ پانی پہنچ جاتا ہے اور وہ حصہ تر ہو جاتا ہے۔ وضو میں ہو یا غسل میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا۔ خواتین ہیں تو خواتین کے لیے چوڑیاں ہیں، دوسری کوئی چیزیں ہیں جو تنگ پہنے ہوئے ہیں تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کا معاملہ ہے، اگر مردوں میں بال بڑے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پورے بال کو بھگانا اور بالوں کی جڑوں تک صحیح طریقے سے پانی پہنچنا، انگلیوں کے پوروں سے بالوں کو اچھے سے مالش کر کے پانی پہنچانا۔ اور خواتین ہیں، اگر وہ لوگ جوڑا بنی ہوئی ہے بالوں کا تو جوڑا کھول کر پورا پانی بال بھگانا ضروری نہیں ہے،
بلکہ خواتین کے بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچ گیا تو ان کا غسل ہو جاتا۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ اگر کسی عضو پر پانی بہانا نقصان کرتا ہو یا زخم یا پٹی بندی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو تو اس عضو یا پٹی پر مسح کرے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ انسان سے حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پٹی وغیرہ بن جاتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے اور اس جگہ پر پانی نہیں ڈال سکتے، تو اس چیز کی وجہ سے لوگ غسل ہی نہیں کرتے۔ اگر ناپاکی کی حالت بھی آ جائے تو غسل نہیں کرتے، 3 4 8 دن گزر جاتے۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت نے بہت ساری آسانیاں عطا فرمائی۔ ایسا نہیں کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ زخم ہے، خون بہ رہا، مار لگا ہوا ہے، پٹی بنی ہوئی ہے، نہیں پوری پٹی کچی کرو، زخم پہ پانی بہاؤ، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے شریعت میں۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ آسانی دی گئی ہے شریعت میں، حدیثوں کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ آپ جہاں پر زخم لگا ہے، پٹی بندی ہے، اس جگہ پر صرف ہاتھ کچا کر کے مسح کریں گے، پھیر لیں گے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اس جگہ کو سیف کر لیں، آپ پنی وغیرہ بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ لیں اور باقی جسم پر پانی بہائے، سر کو دھوئیں، جسم پر پانی بہائے۔ اگر پیر پر مار لگا ہوا ہے تو پیر کو الگ سیف رکھ دیں، کرسی وغیرہ پر، ٹیبل وغیرہ پر، اس پہ کوئی اچھی چیز باندھ لے، پانی نہ پہنچے، اور جب پورا جسم دھو لیں آخر میں ہاتھ کچا کر کے اس پٹی پر، اس زخم پر صرف اپنا ہاتھ پھیر کر مسح کر لے، آپ کا بہترین طریقے سے غسل ہو جائے گا۔ مار لگنے کی وجہ سے، تکلیف ہونے کی وجہ سے، پٹی وغیرہ یا زخم وغیرہ ہونے کی وجہ سے غسل ہی نہ کرنا، پانی ہی نہ نہانا اور ناپاکی کی حالت میں رہنا، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ اس میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ جو لوگ پہلے جسم کو دھو دھلا اور مل کر غسل ختم ہونے کے قریب وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد عربی عبارت جس کو غسل کی نیت کہتے ہوئے پڑھتے ہیں، یا پانی پر دم کر کے سر اور مونڈوں پر 3 لوٹے پانی ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بغیر اس خاص صورت کے غسل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کسی عورت وغیرہ کو وہ عربی عبارت غسل کی نیت یاد نہ ہو تو دوسرے شخص سے پانی پر دم کرا کے اس پانی کو حسب صلاحت بالا استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب فضول اور بے اصل بات ہے۔ یعنی غسل کرتے وقت صرف شروعات کی جو نیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو یہ، دوسرا ناپاکی دور کرنے کی نیت کرتا ہوں، بس خلاص۔ اس کے علاوہ کوئی الگ سے دعا پڑھنا، ذکر کرنا، پانی میں پھونکنا یا پھر الگ سے پھر وضو کا اہتمام کرنا، یہ چیزوں کی ضرورت نہیں۔ وضو کرنے کے متعلق بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ شروع میں جو غسل کرتے وقت ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، 3 بار کلی کر رہے ہیں، پورے جسم پہ پانی بہا رہے، اس میں آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ کو صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ غسل اسٹارٹ کرتے وقت آپ کو نیت یہ کرنا ہے کہ اے اللہ، ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں اور وضو کی بھی نیت کرتا ہوں، بس اتنا بولے آپ، اس میں آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ الگ سے سپریٹلی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے بہت چلتا تھا دعا پڑھنا، پانی پہ دم کرو ہوتے ہوتے تھے۔ اگر گھر میں کسی کو پڑھنا نہیں آیا تو مسجدوں کو لوٹے بیچتے تھے، مسافر کے جا کے پانی پڑا کے لاؤ، وہ پانی لوٹے میں پڑھ کے پھونکے تو وہ جا کے بکیٹ میں ڈال کے، بکیٹ میں مکس کر کے اس سے نہاتے تھے، اور سمجھتے یہ تھے کہ ایسا کرے تو اب نہیں ہے ایسا حالات، الحمدللہ حالات بدل گئے، پہلے بہت تھا۔ بہرکیف کوئی مخصوص دعا وغیرہ ذکر وغیرہ پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، یہ فضول اور بے اصل ہے، کیونکہ ان کا غسل تو جسم کے تر ہوتے ہی ہو چکا، جسم کچا ہوا، غسل ہو گیا۔ غسل میں اصل چیز فرض کاموں کا پورا کرنا ہے،
یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی بہانا۔ اصل چیزیں تو غسل میں یہی ہے، دعا نہیں بھی پڑھے چلتا، بسم اللہ نہیں بھی پڑھے چلتا، اصل چیز پانی بہانا ہے۔ اگر ان میں فرق آئے، یعنی بال برابر جگہ بھی جسم سے خشک رہ جائے، تو ہرگز بھی غسل نہیں ہوگا۔ اصل چیز پانی پہنچانا ہے، اس پہ توجہ کرنا کہ میں جو پانی جسم پر ڈال رہا ہوں اس سے میرا پورا جسم بھیگ رہا ہے نہیں یا نہیں بھیگ رہا۔ بہرکیف اگر کوئی صابن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو جسم پورا بھیگے گا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض مرتبہ جلد بازی رہتی، رمضان کا مہینہ ہے، صبح صبح غسل کرنا ہے تو جلدی سحری کرنا ہے، وہ جو جلدی رہتی، کچھ بھی نماز کو جانا ہے، کچھ بھی جلدی رہتی، تو ویسے مومنٹ پہ خالی پانی ڈال دے کے نکلتے ہے نا۔ تو اس مرتبہ ویسے موقع پر یا پھر دیر سے اٹھے اور غسل کی حاجت ہے اور آفس جانا ہے، جلدی کام پہ جانا ہے، کوئی باہر گھر کے کھڑے ہوئے ہیں، لمبا ٹائم نہیں ہے شاور یوز کرنے کا، شیمپو یوز کرنے کا، صابن استعمال کرنے کا، فوری پانی ڈال لیے بھاگے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اصل چیز آپ کے غسل کو پورا کرنے کے لیے پورے جسم پر پانی کا بہانا ہے۔ پانی بہانے کے معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا، ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا، اگرچہ 1000 دفعہ نیت پڑھ لے، دعا پڑھ لے، جو کچھ بھی کر لے، اگر پانی پہنچنے میں کمی ہو گئی اس کے بعد کچھ بھی پڑھ لو آپ، کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو اس میں خاص خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالتیں جو ہوتی ہے جس میں انسان ناپاک ہوتا ہے، نائٹ فال وغیرہ، احتلام وغیرہ کا ہو جانا، خواتین کے خصوصی ایام وغیرہ آ جانا جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی ان صورتوں میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، فرض، خاص طور پر جو نوجوان بچے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بعض مرتبہ ایسے مراحل ہو جاتے ہیں، پھر شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں جن کے لیے ایسے مرحلہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ یعنی غسل کرنے میں جیسا کہ فرض نماز ہے، سمجھو آپ وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لینا ہے نا، جلد سے جلد پڑھنا ہے، اول وقت میں پڑھنا ہے، تاخیر کریں گے آخر وقت میں پڑھیں گے، نماز وقت ختم ہونے والا ہے، وہ وقت میں پڑھیں گے تو نماز نہ بھی ہونے کا ڈر ہے، اور اگر تاخیر کر دیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، گنہگار ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے جس بندے پر غسل ضروری ہے، واجب فرض ہے، اس کو امیڈیٹ غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کرنے میں کوتاہی کرنا، لاپرواہی کرنا، یہ سخت ترین گناہ ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا نیک وکار تھا، بلکہ لکھا گیا کہ وہ اپنے وقت کا کوئی نیک بندہ تھا، بہرکیف لوگوں کے واسطے نمازی تھا، عبادت گزار تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کو لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کا واقعہ، مقدس مقام تھا، وہاں پر لے جا کے دفن کر دیا گیا، لیکن کچھ معاملات ایسے آئے کہ کچھ خواب کا ذریعہ ہوا یا کچھ قانونی کچھ کارروائی آئی تو اس کی قبر کو دوبارہ کھودنا پڑا۔ تو جب دوبارہ اس کی قبر کو کھودا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ اس کے اندر وہ شخص جس کو دفنایا گیا وہ موجود نہیں تھا، بلکہ کوئی دوسری لڑکی موجود تھی قبر کے اندر۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ یہ شخص یہاں پر ہم اس کو دفنائے تھے، ہمارا ایمان والا مسلمان شخص تھا، لیکن یہاں پر دیکھیں تو کوئی اور ہے، اور جو لڑکی اندر موجود تھی اس کے لباس اور حلیے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی وغیرہ۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اس لڑکی کو دیکھ کر معلومات کی، تحقیق کی، معلوم چلا کہ فلاں دوسرے جگہ کی ملک کی وہ لڑکی ہے جو عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لوگ معلومات کیے اور پتہ لگا کر اس کے گھر گئے، جا کر کے پوچھے کہ بھئی فلاں لڑکی آپ کی ہے؟ بولے ہاں۔ تو پھر اس کو کیا ہوا؟ بولے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کہاں دفنائے؟ ہم یہاں پہ ہمارے قریبی قبرستان میں دفنائے۔ بولے کہ نہیں، وہ تو فلاں مقدس شہر میں دفن ہے، اس کا جسم تو وہاں پر ہے، اس کی قبر کہاں پر ہے؟
تو اس کے گھر والوں نے قبر بتائی کہ دیکھو بھائی یہاں پر اس کی قبر ہے۔ بہرکیف اس کی قبر کو کھودا گیا اور نکالا گیا تو دیکھا کہ وہاں پر وہ شخص مسلمان موجود ہے جس قبر میں بچی کو، لڑکی کو دفن کیا گیا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیسا ماجرا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جس شخص کو قبر میں دفن کیا وہاں پر کوئی لڑکی ہے، اور جہاں پر جس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا وہاں پر وہ شخص پڑا ہوا ہے۔ پھر اب لوگ پریشان ہوئے، معلومات کیے، آپس میں مشورہ کیے تو بولا گیا کہ بھئی ایک مرد کی زندگی کے حالات اس کی عورت سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا، لہذا چلو اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں۔ اس خاتون کے پاس گئے، اس مرد کے جا کر کے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، ایسا ایسا ماجرا ہو گیا، ایسا کون سا عمل تھا تمہارے شوہر کا جس کی وجہ سے قبر ہی بدل گئی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھئی دیکھو میرا شوہر بڑا نیکوکار، نمازی، عبادت گزار تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی اسے نہانے کی حاجت ہوتی تو وہ یہ کہتا کہ عیسائیوں کے پاس بڑا اچھا ہے، ناپاکی کی حالت میں بغیر نہائے کے بھی رہ سکتے ہیں۔ ایک جملہ کہ عیسائی مذہب میں بڑا اچھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آئے تو غسل فرض نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں آ جائے تو نہانا فوراً ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام میں فوری نہاؤ، فوری پاک ہو جاؤ، یہ بڑا، یعنی غسل جنابت میں ناپاکی کی حالت میں نہانے کے معاملے میں کوتاہی کرتا تھا، اور دوسرے مذہب کو کمپیئر کرتا تھا کہ وہ مذہب میں اس کی آسانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جو مذہب کو یہ پسند کر رہا ہے اسی مذہب کے قبرستان میں اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو مقدس شہر کے قبرستان سے نکال کر اسے عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا۔ پھر اس کی لڑکی کے والدین سے پوچھا گیا تو اس لڑکی کے والدین نے کہا کہ یہ تھی تو عیسائی، لیکن اسے مذہب اسلام سے بڑی محبت تھی، اسلام کی بڑی تعریف کرتی تھی، اور یہ ہم کو کہے بغیر مسلمان بھی ہو گئی تھی، لیکن ہم اس سے ناراض ہو گئے، اس کو ہم نے دور کر دیا تو اس کو یہ بیمار ہو گئی اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں ہماری بے عزتی نہ ہو، ہم نے اسے عیسائی ہی کہہ کر کے قبر میں دفن کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ اسلام مذہب کو پسند کرتی تھی، دین اسلام قبول کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کو عیسائیوں کے قبرستان سے اٹھا کر اس مقدس شہر کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ ایسے ہوتے ہیں فیصلے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے دین اسلام کی کوئی چیز پر یہ کہیں گے کہ بھئی یہ غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے ہماری آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ ایک جملہ بڑی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے پہلے سوچے، تولے، پھر بولے۔ تو یہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھے کہ جب کبھی بھی غسل کی حاجت ہو، نہانا ضروری ہو، تو نہانے کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنا۔ اس کو برا ماننا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ہی، لیکن تاخیر کرنا بہت زیادہ نقصان کا سبب ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا کرنے کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزوری بڑھ جاتی ہے، بلائیات وغیرہ کے آنے کا اندیشہ ہے، بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت گزارنا۔ مثال کے طور پر بتایا گیا کہ اگر آپ صبح میں ناپاک ہوئے ہیں تو جلد سے جلد آپ غسل کر کے پاکی حاصل کریں۔ کوئی نماز سے پہلے یعنی اگر رات کے وقت میں ناپاک ہوئے تو فجر سے پہلے غسل کر لینا لازم ہے۔ فجر کا وقت چلے گیا جب تک غسل نہیں کرے تو بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑا گناہ کا سبب بنے گا یہ عمل۔ تو خاص طور پر اس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے اور اس کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو، اور خاص طور پر بڑے مرد حضرات کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں نائٹ فال وغیرہ کے، اس معاملے میں اگر ہمارے کپڑوں پر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی ہو جس سے ہمیں یہ محسوس ہو اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہماری ناپاکی کا ذریعہ ہے، تو اس صورت میں فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو شادی شدہ جوڑے کے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، شادی شدہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان دونوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب کبھی بھی ان کے لیے غسل فرض ہو جائے
تو وہ لوگ بھی غسل کرنے میں کوتاہی نہ کریں، فوراً غسل کریں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، قرآن شریف کا چھونا، پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا وغیرہ یہ ناپاک لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہر شخص وہ جو پاک حالت میں ہو وہی نماز پڑھ سکتا ہے، وہی سجدہ کر سکتا ہے، وہی قرآن کو چھو سکتا ہے، وہی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں رہنے والا یہ کام قطعاً نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں رہنے والی خاتون بھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ جو خاص طور پر خواتین ناپاکی کی حالت میں ہوں تو وہ لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، یہاں تک کہ درود شریف بھی خواتین پڑھ سکتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں ہو، پکوان کرنا ہو تو پکوان بھی کر سکتے، فاتحہ کا پکانا چاہیں تو فاتحہ کا بھی پکوا سکتے، جو کچھ بھی پکوان کرنا ہو، دیگر کام ہو، خواتین سب کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ پورا جسم ناپاک ہو گیا، بریانی بنائے تو کھا لے رہے، فاتحہ کا بنا تو نہ کھاؤ، نہیں پکاؤ گے بولے۔ تو لہٰذا اس میں جو شریعت میں جس چیز کی گنجائش رکھی گئی ہے اس میں ہم سختیاں ایڈ نہیں کرنا، اور جس چیز میں شریعت میں سختی ہے اور منع کر دیا گیا اس کو ہم اپنی طرف سے آسانی پیدا نہیں کرنا۔ یہ دو چیزوں کا خاص کر خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کے بیان میں ہم پانی کے مسائل پڑھیں گے۔ پانی یعنی پانی کس طریقے کا ہوتا، پانی کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا پانی استعمال کے قابل ہے، کون سا پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم پانی کے مسائل کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج جو وضو اور غسل کے مسائل ہم پڑھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں ہمیشہ ہمیں پاک صاف حالت میں رکھے، اور خاص طور پر جب ہمارا وقت آخر ہو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پاکی و صفائی والی حالت میں موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں کے تعلق سے کل ہم نے دعا کا ورد کیا تھا۔ آج کی دعا ہے، کل ہم نے عیادت کرتے وقت کی دعا پڑھی، یعنی بیمار کے پاس اگر جائے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے، اور بیمار کے پاس گئے تو کس طریقے سے اس کے ساتھ ہمیں الفاظ ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملات کرنا ہے، وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ بیماری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ بیمار شخص پہلے تکلیف میں ہوتا ہے، اور ویسے شخص کے پاس جا کر اگر ہم لمبا بیٹھ جائیں گے منتخب مارتے ہوئے تو ہو سکتا ہے اس کو تکلیف ہو، اور بعض بیمار ایسے بھی رہتے جو بیچارے گھر میں رہ کے بور ہو جاتے، ان کو خواہش ہوتی کبھی آنا میرے ساتھ بیٹھنا بول کے، یعنی بیمار کا سچویشن دیکھ کے بھی عمل کرنا ہے سمجھو آپ۔ جیسے مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا سمجھو، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، پلاسٹر لا کے لٹا دیے ایک جگہ پہ پڑے ہوئے بیچارے، گھر کے باہر نکلنا نہیں، صحت اچھی ہے، کھا رہے پی رہے سب کر رہے ہیں، اب پیر میں تکلیف رہنے کی وجہ سے اٹھ کے چل نہیں سک رہے، تو ایسے لوگ آپ بہت بور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے کوئی مریض ہے کہ جن کے پاس جا کر بیٹھنے سے اس کا جی لگتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، تو ایسوں کے پاس جا کر بیٹھیں آپ۔ لیکن بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر اور مزاج کے طور پر چھڑچھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کسی سے بات کرنا، زیادہ ملنا، زیادہ گفتگو کرنا ایک بے چینی کا سبب، تکلیف کا سبب ان کے لیے بن جاتا۔ تو لہٰذا ایسے بزرگوں کے پاس، ایسے بیماروں کے پاس جب ہم جائیں تو خاص خیال رکھیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے بیچارے، تو لوگ ان کی عیادت کے واسطے آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، مر نہیں جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا، اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہا شخص، حضرت کے پاس بیٹھ گیا، بات کر رہا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دروازہ کھول رہا، لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، کئی لوگ چلے گئے، یہ بندہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب حضرت کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے لیکن بول رہے بھی نہیں اللہ والے کہ جاؤ میاں تم چلے جاؤ، بھی نہیں بول رہے۔ اب بہت سارے لوگ آ کے گئے تو یہ شخص بولا حضرت کتنے لوگ آ کے جا رہے ہیں، آپ اجازت دے تو دروازہ لگا دوں کیا؟ بولا تو حضرت بولے ہاؤ بابا دروازہ لگا دو، لیکن اندر سے نہیں باہر سے لگا دو، اندر سے نکو لگاؤ، باہر سے دروازہ لگاؤ تاکہ تم بھی گئے ایسا ہوتا ہو۔ تو بعض مرتبہ مریض اتنا چھڑچھڑے ہو جاتے
کہ وہ کیفیت بیان بھی نہیں کر سکتے. تو اس واسطے مریض کی عیادت کے وقت خاص طور پہ یہ خیال رکھنا، اور آسان الفاظ ہی حدیث پاک میں سکھائے گئے، لا بأس طہور انشاء اللہ، کہ کوئی پریشانی نہیں، اللہ آپ کو ضرور، اللہ چاہا تو ضرور شفا ملے گی، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی، بس اتنا ہی بولنا ہے. لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں کرنا وہاں پہ جا کے، ارے مر جاتے، ارے ایسا ہو جاتا، شوگر بڑھ جاتی، وہ کاٹ دینا پڑتا، ہاتھ کاٹ دینا پڑتا، انگلی کاٹ دینا پڑتا، انہیں حیبت میں بیچارہ اور پریشان ہوتا. اس کا خیال رکھنا. آج کی بڑی اہم ترین دعا ہے اور بڑی ہی قیمتی ترین دعا ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ کو اس بلا سے محفوظ رکھا جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور مجھے بہت ساری مخلوقات پر بڑی فضیلت دی. ترمذی شریف میں اس حدیث پاک اس دعا کو ذکر کیا گیا. اب یہ دعا دیکھیں آپ، یہ دعا کی اتنی بڑی خاصیتیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. یہ دعا تو پکی یاد رکھنا، پکی یاد رکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اگر آپ کسی شخص کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی موت تک آپ کو وہ تکلیف سے محفوظ رکھے گا. کسی کو حادثے میں دیکھے آپ، یہ دعا پڑھنا، اس کے سامنے جا کے نہیں پڑھنا، اپنا اپن پڑھ لینا. اس کے سامنے جا کے بولو اللہ کا شکر ہے میں کوئی تکلیف میں مبتلا نہیں کرا، اس کو تکلیف ہوتی. شریعت میں یہ بتایا گیا خاص طور پہ اپنے آپ میں پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھنا ہے، سنا کے پڑھنا نہیں ہے. تو دیکھ کر، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی ڈیزیز ہو گیا، کوئی سخت تکلیف ہو گئی، حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، سامنے والا کوئی تکلیف میں آپ کو دکھا، یہ دعا پڑھ لینا. ایون کسی کو بخار میں دیکھو آپ، تب بھی یہ دعا پڑھ لو. تو سامنے والے کو آپ جس حالت میں دیکھیں گے اور فوراً یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نقصان سے، تکلیف سے، حادثے سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حدیث پاک میں حضور ارشاد فرمائے اور اس کا ترجمہ بھی وہی ہے. تو لہٰذا اس دعا کو بچوں کو بھی یاد دلانا، آپ خود بھی یاد کر لینا. آسان دعا ہے، بالکل آسانی کے ساتھ پڑھیں اور اس کی عادت بنا لینا. جب کبھی بھی پڑھو، میری تو عادت ہے الحمدللہ، ہمارے اساتذہ ہم کو بولے جب یاد کر لیے. آج بھی میں خود دواخانہ میں بیٹھتا ہوں، کوئی بھی بیمار آ جاؤ، کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا شخص ہے، فوری پڑھو، خود بخود زبان سے نکل جاتا ہے، دعا دل سے نکل جاتی ہے. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس دعا کو ضرور یاد رکھیں اور اس کو اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں، والدین کو بھی یاد کروائیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آئیے نماز کی طرف. نماز کے متعلق کل ہم دونوں قاعدوں میں بیٹھے، آخر قاعدے اولا، قاعدے آخرہ، یعنی تیسری رکعت، 3 رکعت والی نماز ہے تو دوسری اور تیسری رکعت کے اندر جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدے اولا اور قاعدے آخرہ بولتے ہیں. 4 رکعت والی نماز میں جب ہم بیٹھتے تو 2 رکعت پر جو بیٹھتے وہ قاعدے اولا ہے، چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے وہ قاعدے آخرہ ہے، جو 2 جانب ڈال کے بیٹھتے قاعدہ، جس میں ہم التحیات پڑھتے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ السلام علیک ایھا النبی پڑھے تو پھر حضور کا خیال دماغ میں لانا کہ میں مسجد نبوی گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا ہوا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کو سلام عرض کر رہا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس درود یعنی یہاں پر سلام عرض کرنے میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا ہوں جب تک کہ یہ محسوس نہ کروں کہ میں اپنے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کو سلام عرض کر رہا ہوں. جب تک یہ تصور، یہ خیال میرے اندر نہیں آتا میں سلام آگے نہیں بڑھتا. تو لہٰذا ہماری بھی عادت ہو جانا. اور بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جو نماز میں یہاں پر السلام علیک ایھا النبی میں
جتنا زیادہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی سنہری جالیوں کا جتنا زیادہ تصور کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اسے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جس کے دل میں تڑپ ہے وہ اتنا زیادہ تصور کر کے سلام عرض کرے۔ اور یہ جو خیال ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ گمراہی ہے، بدعقیدگی ہے۔ اہل سنت و جماعت میں تو یہ کہا گیا کہ تمہاری نماز تو تبھی قبول ہے جب تم حضور کا خیال کر کے نماز پڑھو۔ حضور کے خیال کے بغیر نماز ہو سکتی؟ رکوع کون سکھائے، سجدہ کون سکھائے، کھڑے رہنا کون سکھائے، سجدے میں جانا کون سکھائے، قاعدے میں بیٹھنا کون سکھائے؟ سب حضور سکھائے۔ حضور کے تصور کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن عبادت سکھانے والے کون ہیں؟ حضور ہے۔ تو خاص طور پر السلام علیک ایھا النبی جب پڑھتے خیال آ تصور، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھانا، الا اللہ پہ چھوڑ دینا۔ اب اس میں فقہاء کرام یہ فرمائے کہ 3 انگلیاں، یہ 2 انگلیوں کو بند کرنا، یہ 2 انگلیاں شروع کی لاسٹ کی 2 انگلیوں کو، بیچ کی انگلی انگوٹھے سے ایسا حلقہ بنانا، اس کے بعد انگلی اٹھانا، یہ 5 ہے، 2 انگلیاں بند، یہ 2 انگلیوں سے حلقہ بن گیا، پھر یہ انگلی اٹھائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بعض مرتبہ اکثر لوگ چھوڑ بھی دیتے، تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اس طریقے سے رکھنا، بس آخر تک اٹھانا، ان اللہ پہ چھوڑ دینا، لاسٹ تک یہی مومنٹ پہ رکھنا، اور سلام پھیرتے وقت چھوڑ دیں گے، سلام پھیر سکتے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ ہو گیا دعائے معصورہ۔ اس کے بعد سلام پھرنا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ اذکار یاد نہیں ہے، خاص طور پہ دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، التحیات درود یاد رہتا، دعائے معصورہ اکثر لوگ غلطی کرتے یاد نہیں رہتا، تو ویسے لوگ کیا کرنا، تو لوگ جلدی یاد کرنا، سب سے پہلا کام جتنا جلدی ہو سکے یاد کر لینا۔ یہ نماز کا کہ اذکار ہے، نماز میں پڑھنے کی چیز ہے، اس میں یہ نہیں سوچنا کہ بھائی دوسرے سے کام چلا لیں گے، نہیں۔ اسٹیپنی کب تک استعمال کرتے؟ جب تک کہ ہمارا مین ٹائر تیار نہیں ہو جاتا۔ جب مین ٹائر تیار ہو گیا تو پھر وہ یوز کرتے، اسٹیپنی ٹیمپروری، ضرورت کے وقت۔ اب آپ کو دعائیں معصورہ یاد نہیں ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ یاد کر لینا۔ یاد کر لینے تک کیا کرنا، یہ ٹھیک سوال ہے۔ نہیں یاد ہے تو کیا کرنا، یہ سوال غلط۔ نہیں یاد ہے، یاد کر لینا۔ یاد کر لینے تک کیا کرنا، جب تک آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت وغیرہ یاد نہیں ہے تب بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد، اچھا یہاں پہ خاص خیال رکھیں، دعائے معصورہ جب ختم ہو جائے سلام پھیر رہے ہیں آپ، بڑی اہم چیز ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم رہتی۔ سلام پھیر رہی تو سلام پھیرنے سے پہلے نیت کرنا ہے۔ کیا نیت کرنا؟ کہ اللہ میں یہ سلام امام صاحب، دائیں بائیں مصلیوں کو، فرشتوں کو اور نیک صالح جو جنات موجود ہیں مسجد میں، ان تمام لوگوں کو سلام کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے سلام پھیرنا ہے۔ کبھی کرے سلام نیت ایسے السلام علیکم، ذرا سوچنے کی بات ہے نا، ابھی سلام کر پھیرنا تو کس کو کر رہے سلام؟ اتنی اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ اب امام صاحب ہے تو امام صاحب کیا نیت کرنا کہ اللہ دائیں بائیں مصلیوں کو، فرشتوں کو، نیک صالح جنات کو سلام بھیج رہا ہوں، یہ نیت کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنا ہے۔ تو مصلیاں امام صاحب اور دائیں بائیں اور دیگر مصلی، فرشتے اور موجود نیک جنات، ان کی نیت کر کے سلام پھیرنا ہے۔ اور سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت اللہ پہ چہرہ پھیرنا ہے، پھر واپس آ جانا، پھر السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. امام صاحب کا پہلا سلام کمپلیٹ ہوا، ہمارا وہ پہلا سلام شروع ہونا، یعنی امام صاحب دوسرا سلام اسٹارٹ کرے تو ہمارا پہلا سلام اسٹارٹ ہونا، امام صاحب دوسرا سلام ختم کرے پھر واپس آ کے ہمارا دوسرا سلام ختم ہونا. مثال کے طور پر امام صاحب کی آواز پہ میں عمل کروں، آپ دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مصلی کا سلام پھیرنا ہے. امام صاحب کا سلام پھیرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ امام صاحب. مصلی امام صاحب کا کمپلیٹ ہونے کے بعد امام صاحب اپنے حساب سے پھیر رہے، میں مصلی ہوں، میں سلام پھیر رہا ہوں آواز پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی حرکت نہیں. اب امام صاحب دوسرا شروع کر رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحب کا دوسرا سلام کمپلیٹ ہو گیا، پھر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحب کا پہلا سلام کمپلیٹ ہو کے دوسرا سلام شروع ہونے پر ہم اپنا پہلا سلام شروع کریں گے. پھر امام صاحب دوسرا سلام کمپلیٹ کر لیں گے، تب ہم چہرہ سیدھا کر کے اپنا دوسرا سلام کمپلیٹ کریں گے. یہ سنت اور مستحب طریقہ ہے، اس پہ آپ لوگ عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. روز کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اشراق کی نماز ادا فرمائیں.